بسم اللہ الرحمن الرحیم الخامس موافقۃ فی ذکرہ جماعت فی قول نابغۃ الزبیانی۔ الہ کی بحث میں الہ کے لیے کچھ معنی بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ الہ کے 8 معنی بتانا ہے، ان میں سے 5واں معنی الہ فی کے معنی میں آئے گا۔ الہ فی جو کہ ظرفیت کے لیے ہے، الہ بھی فی کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ شاعرہ نابغہ زبیانی نے ایک شعر پڑھی ہے، اس نے الہ بمعنی فی لیا ہے، شعر عبارت میں آنے والی ہے۔ اس کے بعد 6واں معنی الہ ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے۔ الہ کا تو شروع والا معنی کیا تھا؟ انتہائی غایت کے معنی میں تھا، اب تو وہ ابتدا کے معنی میں بھی آیا ہے، من کا معنی دے گا، الہ بمعنی من آئے گا، جیسا کہ اس کے لیے بھی شاعر کا قول شاہد مثال کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ 7واں الہ عندہ کے معنی میں آئے گا، عندہ یعنی پاس کا معنی یا نزدیک کے معنی، اس کے لیے قرآن کی ایک آیت مثال دی ہے۔ آخری معنی الہ کا آخری معنی الہ تاکید ہے، زائدہ ہے، الہ تاکید، الہ زائدہ ہے، اس کے الہ کے کوئی خاص معنی نہیں ہوگا، اما کلام میں اس کو لایا جاتا ہے تاکہ کلام کو مضبوط کیا جائے، تاکید کے خاطر، اور اس کے لیے قرآن کی ایک آیت کی مثال دی ہے۔ اس کے بعد بعض علماء نے اس آیت میں تاویل کی ہے کہ یہاں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوَىٰ إِلَيْهِمْ، تو تہویٰ بمعنی تمیلو لیا ہے، تمیلو میل کا معنی، مائل ہونے کا معنی ہو تو الہ کا اپنا اصلی معنی ہوگا، تو تہویٰ تہوی کے معنی ملے گا، اور تہوی یعنی تمیل کا معنی ہے مائل ہونا۔ پھر تہوی سے تہویٰ کیسے بن گیا؟ تو اس کا قاعدہ بتا رہا ہے کہ کسرے کو فتحہ میں تبدیل کیا اور یا کو الف میں تبدیل کیا، اصل میں تہوی تھا، بعد میں تہویٰ بنا دیا ہے، وا پر فتحہ دیا، پھر یا آخر میں جو یا ہے اس کو الف بنا دیا۔ یہ بات رضی صاحب نے بتایا ہے، نہیں یہ رضی کا قول نہیں ہے، ابھی یہ مثال دیا رضی یا رضا، جیسے کہ رضیہ کو رضا میں تبدیل کرتے ہیں، اس کی مثال دیا۔ ابن مالک کی بات ہے یہ باتیں، اما صاحب کتاب اس کو نہیں مان رہا ہے۔ صاحب کتاب مغنی والے کہہ رہے ہیں کہ ابن مالک نے جو تبدیل کرنے کا طریقہ بتایا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسرے کو فتحہ میں تبدیل کرنا اس کے لیے ہر جگہ پر قانون نہیں ہے، بلکہ یا متحرک الاصل ہونا چاہیے، یا اصل میں حرکت والا ہو تو اس صورت میں یا کے کسرے کو فتح میں تبدیل کر سکتے ہیں، اما یہاں پہ تو یا تو اصل میں متحرک نہیں ہے، اس لیے ابن مالک کا قانون اپنی جیب میں رکھو، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بس الہ کی پوری گفتگو یہاں تک مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد تنبیہن میں کل حروف جارہ کے بارے میں ایک نقطہ یہاں ذکر کر رہا ہے، ادھر تک عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد تنبیہن کا خلاصہ الگ بتانا پڑے گا۔ الخامس و عبارت دیکھ لو، ابھی خلاصہ ہم نے مختصر الہ کے 8 معنی پورا کر لیا ہے، ابھی عبارت کے ساتھ مکمل پڑھنا ہے۔ الخامس موافقۃ فی، الہ کا 5واں معنی فی کے موافقت ہے، یعنی مترادف ہے فی کا، فی ظرفیت کے معنی میں ہے تو الہ بھی ظرفیت کے معنی میں آئے گا۔ ذکرہ جماعت، یہ معنی بعض علماء نے کہا، ایک گروہ نے کہا ہے، فی قول نابغۃ الزبیانی، نابغہ زبیانی نامی عورت ہے جو اس نے شعر پڑھی ہے، اور اس شعر کے اندر الہ بمعنی فی لیا ہے۔ فلا تترکنی بالوعید کأننی الی الناس مطلی بہ القار اجرب، وہ عورت کہتی ہے فلا تترکنی، تم مجھے مت چھوڑو، بالوعید دھمکیوں کے ذریعے سے، وعید کہتے ہیں دھمکی دینا، ڈرانا، وعدہ کہتا ہے اچھا وعدہ دینا، لیکن وعید عربی میں دھمکی دینے کا معنی ہے، تو وہ کہہ رہی کہ تم مجھے اپنے دھمکیوں کے ذریعے سے مت چھوڑو، کأننی گویا کہ میں الی الناس یعنی فی الناس لوگوں کے درمیان، مطلی بہ القار جس کے اوپر تالکول ملا گیا ہو،
متلی متلا کا معنی ہے ملنا بدن پر. قار کہتے ہیں جو سڑک پر ڈالنے والے ایک کالا جو ہے چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترالکول کہتے ہیں نا، ترالکول. تو اس کو عربی میں قار کہتے ہیں. تو گویا کہ میں لوگوں کے درمیان اس شخص کی طرح بن جاؤں جس کے اوپر ترکول ملا ہو، اجرب اور بدن پر خارش کی بیماری ہو. اجرب کہتا ہے وہ بیماری جو انسان کے بدن پر خارش آتی ہے. تو اجرب کا معنی خارش والی بیماری کی طرح مجھے لوگوں کے درمیان مت چھوڑو. تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں مجھے ناپسند اور کہ مناسب شخص کی طرح مت چھوڑو. اب یہاں پہ شاید مثال الناس، یہاں پھر ناس معنی مراد ہے. لوگوں کے بیچ میں مجھے اس طرح مت چھوڑو، مطلب مجھے بے آبرو مت کرو، کہنا یہ چاہتا ہے. وقال ابن عصفور هو على تضمین متلی معنی مبغض. ابن عصفور نے کہا ہے کہ یہاں الا بمعنی فی آنا اس وجہ سے ہے کیونکہ متلی کے اندر معنی مبغض ہے، یعنی مبغض یعنی جس سے غصہ کیا گیا ہو یا جس سے ناراض ہو یا ناپسند ہو. تو متلی بمعنی مبغض کا معنی ہو تو الا بمعنی فی ہوگا. قال ابن عصفور نے کہا وَلَوْ صَحَّ مَجِيءُ إِلَى بِمَعْنَى فِي لَجَازَ زَيْدٌ إِلَى الْكُوفَةِ. ابن عصفور کی نظر میں الا بمعنی فی آنا صحیح نہیں ہے. اسی وجہ سے کہہ رہے کہ اگر الا فی کے معنی میں آنا صحیح ہو، یعنی الا فی کے معنی میں لینا، جس طرح بعض علماء نے کہا ہے اگر درست ہو تو زید فی الکوفہ کے بجائے زید الی الکوفہ کہنا جائز ہونا چاہیے. زید کوفے میں ہے تو زید فی الکوفہ کہتے ہیں. یہاں پہ فی کی جگہ پر الا رکھنا ظاہراً معنی صحیح نہیں ہو رہا ہے. زید الی الکوفہ کہنے سے کوئی معنی نہیں بنتا. اس طرح پتہ چلتا ہے کہ الا بمعنی فی ہونا درست نہیں ہے. یہ سب ابن عصفور کی باتیں ہیں. قال ابن عصفور نے کہا وَلَوْ صَحَّ مَجِيءُ إِلَى بِمَعْنَى فِي، اگر الا فی کے معنی میں آنا درست ہو، صحیح ہو تو لجازا زید الی الکوفہ، زید فی الکوفہ کے بجائے زید الی الکوفہ کہنا صحیح ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے. در حال ہے کہ یہ مثال صحیح نہیں ہے. تو نتیجہ کیا حاصل کرتے ہیں کہ الا بمعنی فی آنا صحیح نہیں ہے، ابن عصفور کی نظر میں صحیح نہیں ہے. اور اوپر والے شعر میں ابن عصفور نے پہلے سے جواب دیا. یہاں متلیون بمعنی مبغض لیتے ہیں تو الا معنی اصلی ہونا چاہیے، بس یہاں الا بمعنی فی لینا درست نہیں ہوگا. السادس الابتداء، الا کا چھٹا معنی الا ابتداء کے لیے آتا ہے. ابتداء غایت، دو زمان یا دو مکان کے فاصلے کے شروع کے لیے آئے گا. کا قول ابن احمر الباہلی، جس طرح شاعر ابن احمر الباہلی نے کہا ہے تقول وقد عالیت بالکور فوقها ایسقا فلا یروى الی ابن احمرا. تقول تم کہتے ہو، وقد عالیت بے شک میں بلند ہوا، بالکور فوقها، کور کہتے ہیں وہ کوہان جو شتر کے پشت پر ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو ابری ہوئی جگہ ہے. کوہان دیکھا نہیں، شتر دیکھا، اونٹ، شتر مرغ نہیں، شتر مرغ تو پرندہ ہے. اونٹ کے پشت پر کوہان ہوتا ہے. کوہان یعنی اونچی ہوئی جگہ ہے. تو دو قسم کے اونٹ ہوتے ہیں. بعض اونٹ کے دو کوہان ہوتے ہیں تو بیچ میں سوار ہونے کی جگہ ہوتی ہے. کچھ اونٹ ایسے ہیں جس میں صرف اس کے پشت پر ایک پہاڑ کی طرح کوہان ہوتا ہے، اس کو کور کہتے ہیں. تو اس کے اوپر سوار تو نہیں ہو سکتا ہے، تو کس طرح بار رکھتے ہیں، اس کے آگے پیچھے سے لکڑیوں سے کوئی چیز بناتے ہیں نا، اس کے بعد اس کو اس کے اوپر رکھ کر پھر اس کے اندر جو ہے عورتیں بچے جو ہے اس کو محمل کہتے ہیں، محمل بنا کے اس کے اندر رکھتے ہیں اگر سفر پہ جانا ہو. کیونکہ پرانے زمانے میں ہوائی جہاز، گاڑیاں وغیرہ تو نہیں تھی نا، اسی اونٹ پر جاتے تھے. تو اونٹ کے لیے یہ کور ہوتا ہے. کور یعنی اس کی کوہان کہتے ہیں اردو میں. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں اس کوہان کے اوپر بلند ہو گیا.
علی تو مانا اونچا ہونا، جب اونٹ خود اونچا ہے تو آپ بھی اس کے اوپر کھڑے ہو جائے تو وہ بھی اور بھی اونچا ہو جائے گا۔ ایسقا کیا پانی مانگا جاتا ہے، فلا یروا الیہ یا فلا یروا الیہ ابن احمرا، بے شک مجھ سے ابن احمر سیراب نہیں ہوگا، ابن احمر نامی شخص مجھ سے سیراب نہیں ہوگا، یعنی اس کو میری طرف سے پانی نہیں ملے گا۔ یہاں پہ شاید مثال الیہ میں ہے، یہاں الا بمانے من لیا ہے، یعنی فلا یروا الیہ یعنی منی، میری طرف سے یا مجھ سے کا معنی ہوگا، الا کا معنی تک کا معنی نہیں ہے بلکہ یہاں ابتدا کا معنی ہوگا۔ فلا یروا الیہ یعنی فلا یروا منی، مجھ سے سیراب نہیں ہوگا ابن احمر، ابن احمر نامی شخص کو کوئی پانی نہیں ملے گا، وہ سیراب نہیں ہوگا۔ بس یہاں پہ الا بمانے من لیا ہے، ابتدا کا معنی لیا ہے۔ شاید مثال واضح ہو گیا، شعر کا ترجمہ بھی ہم نے کر لیا، شاید مثال بھی بتا دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو سمجھو اور یاد کرو۔ السابع موافقت عند، الا کا ساتواں معنی عندہ کے مطابق ہے، عندہ یعنی پاس کا معنی ہے، ظرف مکان کے لیے آتا ہے، نزدیک کا معنی عندہ کے معنی میں ہے۔ وحمل علیہ قولہ تعالی، وحمل علیہ قولہ تعالی، اور اسی معنی عندہ پر حمل کیا گیا ہے اللہ کا قول، اللہ کا ارشاد ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ حج آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا ثم محلها الی البیت العتیق، پھر اس جانور کے ذبح کرنے کا محل بیت العتیق کے پاس ہے، بیت العتیق پرانا گھر کے پاس ہے، عتیق کا اصلی معنی پرانا کو کہتے ہیں، تو خانہ کعبہ کا نام ہے، خانہ کعبہ کے ناموں میں سے ایک بیت العتیق نام ہے، کہ جانور حج میں جب قربانی دیتے ہیں تو کہاں پہ دیتے ہیں، مکہ میں، خانہ کعبہ کے نزدیک قربانی کا مقام ہے۔ تو یہاں الا بمعنی عندہ ہے، ثم محلها عند البیت العتیق، پھر اس جانور کے ذبح کرنے کی جگہ، محلها کے ضمیر جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کے ذبح کرنے کی جگہ بیت العتیق کے پاس ہے۔ تو یہ پاس کا معنی کون دے رہا ہے، الا دے رہا ہے، الا بمعنی عندہ ہے۔ بس اس کے لیے مزید اور مثال نہیں دیا ہے، ساتواں معنی بھی ختم ہو گیا۔ آخری الا کا آخری معنی الثامن التوکید، الا کا آٹھواں معنی تاکید کا معنی ہے، وہی الزائدہ، الا تاکید والا الا زائدہ ہے، الا کے اندر کوئی خاص معنی تو نہیں پایا جاتا ہے، اما کلام میں ہونے سے کلام میں مضبوطی آئے گی۔ اثبت ذالک الفراء، الا زائدہ کو جناب فرا نے ثابت کیا ہے، مستدلا بقراءۃ بعضهم، در حالے کہ فرا نے استدلال کیا بعض علماء کی قراءت یا بعض قراء کی قراءت کے ذریعے سے، کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں آیت کو بعض قاریوں نے تہوا پڑھا ہے، تہوی نہیں پڑھا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوَىٰ إِلَيْهِمْ، اگر تہوا پڑھے تو الا زائدہ شمار ہوگا، فَاجْعَلْ قرار دے دو أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ دل، افئدہ جمع فؤاد ہے، فؤاد یعنی دلوں کو کہتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں کو قرار دے دو تہوا الیہم، جو ان کے محبت کرے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگا کہ میری نسل سے، میری ذریت سے ایک نبی قرار دے دے، اور اس نبی کو لوگ چاہتے ہیں، لوگ اس کے طرف مائل ہو جائے، ان کے دلوں کو اس کی طرف مائل کرو، اللہ سے دعا مانگی۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ لوگوں سے دلوں کو قرار دے دو تہوا الیہم، جو ان کی محبت کرے، بفتح الواو، تہوا، واو فتح کے ساتھ پڑھے تو محبت کا ان کا معنی ہے، اور الا زائدہ ہوگا۔ اما دوسرے علماء نہیں مانتے ہیں، الا زائدہ ہونا نہیں مانتے ہیں، اس لیے انہوں نے وَخُرِّجَتْ عَلَىٰ تَضْمِینِ تَہْوَا بِمَعْنَىٰ تَمِیلُ، اور اس آیت کو تعویل کیا گیا
علی تضمین تہوا معنی تمیلو، تہوا کو تمیلو کے معنی میں تعویل کیا گیا ہے. تہوا مائل ہونے کا معنی ہے، تو مائل ہونے کے لیے الا سے متعدی ہوگا. مال یمیلو الا سے متعدی ہوتا ہے تو الا معنی اصلی ہے. یہاں الا معنی طرف کا معنی ہوگا، الا زائدہ نہیں ہے. ہاں الیہم کا معنی یعنی ان کی طرف مائل ہو جائے. وخرجت علی تضمین تہوا معنی تمیلو، اور اس آیت کو تعویل کیا گیا ہے تہوا تمیلو کے معنی میں تضمین کیا ہے. تضمین کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلمہ کے اندر دوسرے معنی کو ڈال دینا، اس کو تضمین کہتے ہیں. اس کی ضمن میں رکھے، لفظ کے اندر کوئی اور کلمے کا معنی ڈال دے. اور یہاں پہ بھی ایسا کیا ہے، ڈال دیا ہے. جس طرح انسان بیمار ہو تو اس کے بدن میں انجیکشن ڈالتے ہیں، اسی طرح تضمین میں بھی ایک کلمے کے لیے دوسرے کلمے کا معنی بطور انجیکشن یا بطور ویکسین ڈالتے ہیں تاکہ کورونا نہ لگے. ہاں کورونا کا ویکسین لگایا نہیں لگایا تو یہ لگنا چاہیے کیونکہ بیماری پھیل جائے گی. تو ایک کلمے کے اندر دوسرے کلمے کے معنی ڈال دینا تضمین کہلائیں گے. تو یہاں تہوا کے اندر تمیلو کا معنی تضمین کیا ہے. او ان الاصل تہوا بالکسر، یا دوسرے معنی میں تعویل کریں گے کہ اصل میں تہوا تہوی تھا کسرے کے ساتھ، تو تہوی وہی تمیلو کا معنی ہی ہے، پھر تضمین کی ضرورت نہیں ہے. تہوا واو فتح کے ساتھ پڑھے تو تمیلو کے معنی کے ضمن میں لانا پڑے گا. اما اگر اصل میں تہوی ہو تو تہوی کا معنی تمیلو ڈائریکٹ ہے، پھر تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. او ان الاصل تہوا بالکسر، تہوا تہوی تھا، ان الاصل تہوی بالکسر، تہوی واو کسرے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. پھر تہوا کیسے ہو گیا؟ فقلبت الکسرۃ فتحۃ، کسرے کو فتح میں تبدیل کیا گیا. واو پر کسرہ تھا اس کو فتح دیا. والیاء الفا، یعنی وقلبت الیاء الفا، یا کو الف میں تبدیل کیا گیا تو تہوا ہو گیا، تہوی سے تہوا بن گیا. کما یقال فی رضیہ رضا، جس طرح رضیہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کو آپ رضا بھی پڑھتے ہیں. تو رضیہ میں ذات کسرہ ہے نا، ذات کسرہ ہے یا فتح کے ساتھ ہے. بعد میں آپ ذات کے فتح کسرے کو فتح میں تبدیل کرو گے تو یا الف میں تبدیل ہو جائے گا، رضیہ سے رضا بنے گا. تو یہاں تہوی سے کیا بن گیا؟ تہوا بن گیا. قالہ ابن مالک، یہ تبدیلی، یہ جو طریقہ بتایا وہ ابن مالک صاحب نے بتایا ہے. وفیہ نظرون، صاحب کتاب مغنی والا کہہ رہے کہ اس قول ابن مالک میں اشکال ہے. ابن مالک نے اپنے مرضی سے کسرے کو فتح میں تبدیل کیا اور یا کو الف میں تبدیل کیا، تو ہم ان کی مرضی کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ لأن شرط هذه اللغة تحرک الیا فی الاصل، کیونکہ اس لغت کی شرط یہ ہے کہ یا اصل میں متحرک ہونا چاہیے، یا ساکن نہ ہو. تو تہوا میں یا ساکن ہے تو یا ساکن کو الف میں تبدیل کرنا قانونی ہے، یا متحرک ہو. جس طرح رضیہ میں یا فتحہ، اصل میں فتحہ ہے کیونکہ رضیہ ماضی کا صیغہ ہے، تو ماضی کے آخر میں کیا آتا ہے؟ فتحہ آتا ہے نا، ماضی مبنی بر فتحہ ہے، جیسا کہ ضربہ رضیہ. تو اس میں ٹھیک ہے، رضیہ میں رضا پڑھنا صحیح ہے، کسرے کو فتح میں تبدیل کرے اور یا کو الف میں تبدیل کرے. اما تہوی میں یہ قانون صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ یا اصل میں متحرک نہیں ہے. بس یہ صاحب کتاب کا اشکال ہے ابن مالک پر، بس ابن مالک کی بات کو ہم نہیں مانیں گے. بس یہاں تک الہ کے اصل جو مین معنی تھے وہ ختم ہو گئے. 8 معنی الہ کے لیے بتا دیا. اس کے بعد تنبیہ، مذہب البصریین ان احرف الجر لا ینوب بعضها عن بعض بقیاس. تنبیہ میں کل حروف جارہ کے بارے میں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ نحویین کا کہنا ہے کہ بعض حروف جارہ دوسرے حروف جارہ کے معنی میں آتا ہے. جیسے کہ ابھی الہ کے معنی میں بتایا نا، الہ لام کے معنی میں آیا، الہ کبھی فی کے معنی میں آیا ہے.
الا من کے معنی میں آیا، تو ایک حرف جر دوسرے حرف جر کے معنی میں نائب ہونا بصرین کے پاس جائز نہیں ہے، بصرین اس کو نہیں مانتے ہیں۔ ایک حرف جر دوسرے حرف جر کا نائب ہونا، یا دوسری عبارت میں کہو ایک حرف جر دوسرے کے معنی میں استعمال ہونا بصریین نہیں مانتے ہیں، کوفیین مانتے ہیں، اما بصرہ والے نہیں مانتے ہیں۔ پھر جن مثالوں میں ایک حرف جر دوسرے حرف جر کے معنی میں استعمال ہوا ہے اس کو کیا کریں گے؟ ہم بصرہ والوں سے پوچھ سکتے ہیں بھائی بصرہ والے آپ تو ایک حرف جر دوسرے حرف جر کے معنی میں آنا نہیں مانتے ہیں، تو کلام عرب میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جس میں حرف جر دوسرے حرف جر میں استعمال ہوا ہے، معنی میں آیا ہے، اگر وہ دوسرے حرف جر کے معنی میں نہ لے تو کلام غلط ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کی ایک آیت ہے جہاں پہ فی بمانے اعلیٰ کا معنی میں آیا ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یہ مثال شرع عوامل میں بھی آپ کو دیا تھا، فی بمانے اعلیٰ لیا تھا کہ فرعون نے اپنے جادوگروں کو یا جو مسلمان مومن تھے ان کو ڈراتے ہوئے کہا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، ضرور میں ضرور تم لوگوں کو لٹکاؤں گا سولی پر، فی جذوع النخل یعنی علی جذوع النخل، جذوع النخل خورما کی شاخوں پر سولی پہ چڑھاؤں گا۔ تو یہاں فی بمانے علی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، فی کا اپنا معنی تو درست نہیں ہے نا، جذوع النخل کے اندر، شاخوں کے اندر کیسے لٹکائے؟ اندر لٹکا سکتے کیا؟ ایک شاخ کے اندر انسان کو کیسے سمائے؟ بلکہ سولی چڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ شاخ کے اوپر لے جا کے اس کے ہاتھ پیر باندھ لیتے ہیں یا اس کو کیل کے ذریعے سے ٹھونک دیتے ہیں، پھر اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں تاکہ اس کی جان نکل جائے۔ یہ بہت سخت سزا ہے سولی چڑھانا۔ تو یہاں بصرین سے ہم پوچھتے ہیں یہاں فی علی کے معنی میں آپ نہیں لیتے ہیں تو کیا کرو گے؟ اس جیسے کلام کو جہاں پہ ایک حرف جر دوسرے کے معنی میں آیا ہے اس کو کیا کرو گے؟ تو بصرہ والے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہمارے پاس تین تاویل ہے، تین طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کل کلام کو تاویل کریں گے، کلام کا پورا معنی تبدیل کریں گے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں حرف جر سے پہلے والے فعل میں دوسرے فعل کا معنی تضمین کریں گے۔ تضمین کا معنی ابھی ہم نے سمجھایا تھا، تضمین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک کلمے کے اندر دوسرے کلمے کے معنی کو ڈال دینا۔ تو اس حرف جر کے معنی میں ہم تبدیلی نہیں لائیں گے بلکہ پہلے والا جو فعل ہے اس کے اندر ایک اور فعل کا معنی ڈال دیں گے تاکہ اس حرف کے مناسب ہو جائے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے، یعنی کلام کو تعویل کرنا بھی ممکن نہیں ہوا، تضمین بھی نہیں ہوا، تو اس کو شاذ پر حمل کریں گے، یعنی شاذ و نادر پر حمل کریں گے۔ شاذ و نادر خلاف قانون ہوتا ہے۔ تو یہ تین جواب جو ہے بصرین دیتے ہیں۔ تین جواب کیسے ہوا؟ پہلے تو کل کلام کو تعویل کریں گے، پورے کلام کا معنی چینج کرنا پڑے گا۔ ایک دوسرا جواب یہ ہو گیا تضمین کریں گے، یعنی اس سے پہلے والے فعل میں معنی میں تبدیلی لائیں گے۔ تیسرا طریقہ شاذ پر حمل کریں گے، یہ۔ اما کوفین کہتے ہیں نہیں، یہ تو شاذ باز پر حمل کرنا، تعویل واویل کرنا ہم نہیں مانتے، بس ہم تمام حروف جارہ میں ایک حرف دوسرے حرف کے معنی میں آنے کو ہم مانتے ہیں، بس اس کو حرف جر دوسرے حرف کے معنی میں قرار دے دو اور شاذ قرار نہ دو۔ بس صاحب کتاب بھی کوفین کی بات کو مانتے ہیں، کوفین کی بات تعسف کے لحاظ سے کم تر ہے، یعنی کوفین کی بات میں زیادہ تکلف زحمت نہیں ہے، کیونکہ کوفین نے ڈائریکٹ ایک حرف کو دوسرے حرف کے معنی میں آنا مان لیا۔ اما بصرین نے نہیں مانا تو اپنے آپ کو زحمت میں ڈالا ہے نا، کہ کلام کو تبدیل کرنا پڑا، پھر ادھر ادھر کرنا پڑا۔ اما اگر آپ شروع سے ہی مان لیتے بھائی ایک حرف جر دوسرے حرف کے معنی میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں اس وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ میں تعویل کیسے کریں گے؟ اس آیت میں تعویل کیا ہے انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو شخص سولی پر چڑھایا جاتا ہے وہ شاخ میں
اس طرح سما جاتا ہے کہ جس طرح ایک چیز دوسری چیز کے اندر جاتا ہے. چونکہ فی بمعنی اصل ظرفیت کا معنی ہے نا، تو ظرف میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز حال ہے دوسری چیز کے اندر داخل ہوتا ہے. حال یعنی لام شد کے ساتھ یعنی داخل ہونے والا. ایک چیز کے اندر داخل ہونا معنی ظرفیت ہے. جس طرح پانی جگ کے اندر داخل ہوتا ہے تو پانی حلول کرتا ہے، حال ہے، اور وہ جگ محل ہے تو حال محل کے اندر جانا، یہ فی کا اصلی معنی ہوگا. تو جو شخص سولی پر چڑھتا ہے اس کو تشبیہ دیا ہے اس چیز کے ساتھ جو کسی چیز کے اندر داخل ہوتا ہے، یعنی معنی تشبیہ ہے. تو ایک چیز دوسرے کے اندر جب داخل ہو تو مکمل اس میں سما جاتا ہے، مکمل اس میں فٹ ہوتا ہے نا. جس طرح آپ جگ میں پانی ڈالتے ہیں یا دگچے میں سالن ڈالتے ہیں تو سالن اس دگچے کے اندر سما گیا ہے. تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو سولی پر چڑھ گیا ہے اور شاخوں کے اندر اس طرح اس کو پھنسایا ہے جس طرح ایک پانی جگ میں ڈالتا ہے یا ایک چیز دوسری چیز میں ڈال دیا جاتا ہے ایسے. بس یہ تشبیہ کے معنی میں لیتے ہیں. تو یہاں فی بمعنی اصلی ظرفیت کا معنی ہی لیتے ہیں یہ لوگ بصرہ والے، اور کہتے ہیں کہ وہ شخص جو شاخوں میں اس طرح سما گیا جس طرح ایک چیز دوسرے چیز کے اندر سما جاتی ہے. یہ تاویل ہے. اب اس طرح قرآن کی آیت کو اس طرح تاویل کرنا آیا درست ہے یا نہیں ہے، تو بس انہوں نے اپنی طرف سے تاویل کر لیا. اپنے نظریے کو بچانے کے لیے کیا کیا، قرآن کی آیت کو اوپر نیچے کیا ہے انہوں نے. اب دیکھتے ہیں عبارت میں تنبیہ. مذہب البصریین ان احرف الجر لا ینوب بعضها عن بعض بقیاس. بصریین کا نظریہ ہے، مذہب یعنی نظریہ یہ ہے کہ بے شک حروف جارات دوسرے حروف جارہ کے نائب نہیں بنتے ہیں. ان احرف الجر بے شک حروف جار لا ینوب بعضها عن بعض، بعض حروف جارہ بعض کے نائب نہیں بنتے ہیں بقیاس قانون کے مطابق. تو ایک حرف جر دوسرے حرف جر کے معنی میں آنا بصرین کے نظر میں غلط ہے. کما ان احرف الجزم والنصب کذالک، جس طرح حروف جازمہ اور ناصبہ بھی ایسا ہی ہے. یعنی ایک حرف جازمہ دوسرے حرف جازمہ کا نائب نہیں بنتا ہے. مثلا حروف جازمہ کتنے ہیں؟ 5 ہے نا، لم، لما، لام، امر، لا، نہی، ان شرطیہ. تو ایک حرف جزم دوسرے حرف جزم کا نائب نہیں ہوتا ہے. اسی طرح حروف ناصبہ بھی ایک حرف ناصبہ دوسرے کا نائب نہیں بن سکتا ہے. یہ مثال لایا ہے بصرہ والے. اور اسی طرح ہمارے محل باس میں ایک حرف جر دوسرے کا نائب بننا درست نہیں ہے. اب وما اوہم ذالک فہو عندہم، اب اس معنی کو وہم میں ڈالنے والی مثالیں، یعنی کلام عرب میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو نائب ہونے کا وہم ہوتا ہے. تو اس کو کیا کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 3 آپشن ہے، 3 طریقے ہیں. یا کل کلام کو تاویل کریں گے، معنی کے مناسب بنائیں گے، یا تضمین کریں گے، یا شاذ پر حمل کریں گے. یہ بصرہ والے کہہ رہے ہیں وما اوہم ذالک، جو اس طرح وہم میں ڈالتا ہے. ذالک کا اشارہ نے نائب ہونے کا وہم ہوتا ہے. جہاں پہ نائب ہونے کا وہم ہوتا ہے فہو عندہم، پس وہ مثال بصرہ والوں کے پاس اما معول، یا اس کو تعویل کی گئی ہے تعویلا یقبلہ اللفظ، ایسی تعویل جو لفظ کو قبول کرے. لفظ اس کو قبول کرے، یعنی کلام مناسب ہو جائے. مطلب لفظ قبول کرنے کا مطلب یعنی کلام کے معنی مناسب ہونے کے معنی میں تعویل کریں گے. کما قیل، جیسا کہا گیا فی ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، ضرور بضرور میں تم لوگوں کو خرما کی شاخوں پر سولی چڑھاؤں گا. تو شاخوں پر کہتے ہیں، فی بمعنی علا لیتے ہیں. اما بصریین یہ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان فی لیست بمعنی علا، اس آیت میں فی علا کے معنی میں نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ آیت کا معنی تو فی کا اپنا معنی صحیح نہیں ہے. شاخوں میں سولی پہ چڑھانا غلط ہوتا ہے نا، اردو میں بھی غلط ہوتا ہے. شاخوں میں سولی پہ نہیں چڑھتا ہے، سولی تو اوپر چڑھتا ہے، اندر تو نہیں ہوتا ہے. ایک شاخ کے اندر انسان کو کیسے ڈال سکتے کیا؟ ایک شاخ کے اندر انسان کو تو نہیں ڈال سکتے ہیں. تو وہ تعویل کرتے ہیں ولیکن شبہ المسلوب، لیکن اس مسلوب کو تشبیہ دی گئی ہے. مسلوب سے مراد وہ شخص جس کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے، شخص مسلوب.
شخص مسلوب کو تشبیہ دی گئی ہے لتمکنہ من الجزع یا من الجزع، کہ وہ شاخوں میں جگہ لینے کی وجہ سے، تمکن مانا اس میں جگہ گرنے کی وجہ سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے بالحال فی الشیء، اس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے جو کسی چیز کے اندر داخل ہونے والی ہے۔ ابھی ہم نے خلاصے میں کہا تھا مثال کے طور پر جس طرح پانی جگ میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح وہ سولی پر چڑھنے والا شاخوں میں سما گیا ہے، تشبیہ ہے۔ تو یہ آیت کا معنی صحیح کرنے کے لیے انہوں نے فی کا معنی اصلی لیا ہے، شاخوں میں کا معنی لیا۔ تو شخص مسلوب کو اس شاخوں کے اندر جگہ بنانے کی وجہ سے شخص مسلوب کو اس چیز سے تشبیہ دیا جو کسی چیز کے اندر حلول کرنے والا ہے، بالحال فی الشیء، کسی چیز میں داخل ہونے والے شیء کی طرح قرار دیا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ وَإِمَّا عَلَى تَضْمِينِ مَعْنَى فِعْلٍ يَتَعَدَّى بِذَلِكَ الْحَرْفِ، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس فعل میں تضمین کرتے ہیں ایسا معنی یتعدی بذالک الحرف، اسی حرف کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، یعنی اس حرف جر سے پہلے والے فعل میں تبدیلی لائیں گے۔ کما ضمن بعضهم تہوا فی الآیہ معنی تمیلو، جیسے کہ اوپر مثال ہم نے دیا قرآن کی آیت میں تہوا کے اندر تمیلو کا معنی تضمین کیا تھا، ہاں بس الہ کا اپنا معنی اصلی بن گیا تھا۔ تو ایسے ہی کریں گے کہ پہلے والے فعل کے معنی میں تضمین کرتے ہیں۔ ہاں وَإِمَّا، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ عَلَى شُذُوذِ نیابت کلمۃ عن اخرى، یہ انابت کا بعض کتابوں میں یہ غلط ہے، نیابت ہے، الف اور حمزہ چینج ہو گیا ہے، نہیں نون پہلے ہونا چاہیے، حمزہ بعد میں، حمزہ تو نہیں ہوتا ہے، نیابہ، ہاں صحیح کیا نہیں، غلطی سے انابہ کا نا، انابہ کا معنی توبہ کرنے کا معنی ہے، یہاں تو توبہ کرنے کا معنی نہیں ہے، نیابت کا معنی ہے۔ وَإِمَّا عَلَى شُذُوذِ النِّيَابَةِ كَلِمَةٍ عَنْ أُخْرَى، یا ایک کلمہ دوسرے کے نائب ہونا شاذ ہونے پر حمل کریں گے، یعنی نائب بن گیا ہے لیکن یہ خلاف قانون ہے، بصرہ والے کہتے ہیں۔ وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ مَحْمِلُ الْبَابِ كُلُّهُ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ الْمَحْمِلُ الْبَابِ كُلِّهِ، پر یہ الباب کے لیے تاکید ہے، کلہ نہیں، محمل الباب کلہ عند الکوفیین وبعض المتأخرین، اور یہ آخر والا، آخر سے مراد یعنی نائب ہونا، ہاں ایک کلمہ دوسرے کلمے سے نائب ہونا، محمل الباب کلہ عند الکوفیین وبعض المتأخرین، کوفیین اور بعض متأخرین کے پاس کل حروف جارہ میں محل حمل ہے، یعنی مطلب کوفیین اور بعض متأخرین ایک حرف دوسرے کے نائب ہونے کو مانتے ہیں، تو وہ شاذ باز نہیں مانتے، ہاں ایک کلمہ دوسرے کے نائب ہونا ٹھیک ٹھاک سے مانتے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ یہ تمام ابواب حرف جر میں محل حمل ہے، محمل یعنی محل حمل ہے۔ وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ مَحْمِلُ الْبَابِ كُلِّهِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ وَبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، بعض متأخرین اور کوفیین کے پاس یہ آخری صورت نائب ہونا مانتے ہیں یا محل حمل ہے۔ وَلَا يَجْعَلُونَ ذَلِكَ شَاذًا، اور کوفیین اس کو شاذ قرار نہیں دیتے ہیں، یعنی کوفیین ڈائریکٹ مانتا ہے ایک حرف جر دوسرے کے معنی میں آتا ہے، اس میں کیا حرج ہے، آئے گا۔ بصرین نے انکار کیا تھا اس لیے وہ تاویل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کوفیین کہہ رہے نہیں بھائی نائب ہو جائے گا، نائب ہونے میں آپ کو کیا تکلیف ہے، جس طرح ایک بندہ دوسرے کا نائب بنتا ہے تو ایک حرف جر دوسرے کا نائب ہونے میں کیا تکلیف ہے، اس کو مان لو۔ صاحب کتاب بھی کوفہ والوں کو مانتے ہیں، وَمَذْهَبُهُمْ أَقَلُّ تَعَسُّفًا، اور کوفیین کا نظریہ تکلف و زحمت میں کمی ہے، کیونکہ بصرہ والوں کی بات مان لے تو زحمت کرنا پڑے گا، تاویل کرنا پڑے گا، تضمین کرنا پڑے گا، اما کوفہ والوں کی بات کو مان لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اقل تعسفاً، زحمت کے لحاظ سے کم ہے، یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو اور سیدھا سادہ مان لو۔ وصلی اللہ علی محمد۔